سو یہ ہے چھوٹا سا چیپٹر ہے 34 کارپوریٹ گورننس. ہم اس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں گورننس اینڈ کارپوریٹ کنٹرول اراؤنڈ دا ورلڈ. اس میں جو ٹاپکس ہم نے کور کرنے ہیں: فائنینشیل مارکیٹس اینڈ انسٹیٹیوشنز، اونرشپ، کنٹرول اینڈ گورننس. ڈو دیز ڈفرینسز میٹر؟ تو یہ ہم جو ہے ٹاپکس جو میجر اس میں کور کرنے والے ہیں. فائنینشیل کلیمز جو ہے ہم اگر دیکھیں اراؤنڈ دا ورلڈ، ویلیو آف فائنینشیل کلیمز آن فرمز ان 2003 ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی. اگر ہم یو ایس میں دیکھیں تو بینک لونز جو ہے وہ آپ کو تقریباً 70% نظر آتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 130% کے قریب آپ کو نظر آتی ہے، اور پرائیویٹ بانڈس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ 70% کے قریب نظر آتا ہے. یو کے میں بینک لونز کی پرسنٹیج بہت ہائی ہے، ایکوٹی کی تقریباً سیم ہے، لیکن جو پرائیویٹ بانڈ مارکیٹ ہے وہ آپ کو لو نظر آتی ہے. یورپ میں ان جنرل لون کی پرسنٹیج آپ کو بینک لونز کی پرسنٹیج بہت ہائی نظر آتی ہے، اور جو ایکوٹی ہے اسٹاک مارکیٹ کی جو کنٹریبیوشن ہے ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی وہ بہت تھوڑی ہے ایز کمپیئر ٹو یو کے. اگر ہم دیکھیں آلموسٹ 1/3 پہ آ جاتی ہے، اور 75% جو ہے وہ آپ کو یو ایس کے کانٹیکسٹ میں نظر آتی ہے. جاپان میں بھی ہائیسٹ کنٹریبیوشن لونز کی نظر آتی ہے آپ کو، پھر اسٹاک مارکیٹ کی ہے ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی، اور پھر پرائیویٹ بانڈس کی. تو باقی ریسٹ آف دی ایشیا، نان جاپان ایشیا کی بات کریں اگر ہم، تو اس میں آپ ایکوٹی کی کنٹریبیوشن زیادہ نظر آتی ہے ایز کمپیئر ٹو لونز. اگر آپ پرائیویٹ بانڈ مارکیٹ میں ایز اے پرسنٹیج کنٹریبیوشن دیکھیں تو آپ کی جو یو ایس کی ہے وہ سب سے زیادہ ملتی ہے آپ کو 70+% میں. اس کے بعد یورپ میں ملتی ہے ان جنرل تقریباً 40% کے قریب، باقی سب کی جو ہے وہ لیس دین 40%. اگر آپ ہاؤس ہولڈ پورٹ فولیو الوکیشن دیکھیں 95 سے 2002 کے درمیان میں ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی، تو بینکس کا جو ہے وہ آپ کو کنٹریبیوشن اراؤنڈ 60% ملتا ہے یو ایس میں. انشورنس اور فنڈس کا جو ہے وہ آپ کو 120% آف جی ڈی پی ملتا ہے. ایکویٹی کا تقریباً 120% ہے، اور جو اس کے علاوہ پورٹ فولیو الوکیشن ہاؤس ہولڈس کی ہے اس میں آپ کو تقریباً 30% کے قریب یو ایس میں ملتی ہے. یو کے میں آپ کو انشورنس اینڈ فنڈس کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ملتی ہے، تقریباً 170% کے قریب. باقی جو ہے وہ لیس ہے، چاہے وہ بینکس کے ہیں یا ایکوٹی یا ادر کیٹیگری میں. اسی طرح آپ کا یورپ میں آپ کو جو ہے وہ کنٹریبیوشن ملتی ہے 192% ایز اے ہول، اور اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ آپ کو تقریباً 70 40 اور 30 کے قریب آپ کو نظر آتی ہے. جاپان میں یہ 267% کے قریب ہے، اور اس میں جو بینکس کا کنٹریبیوشن ہے وہ بہت ہائی نظر آتا ہے. سو کلاسک ڈسٹنکشن جو ہے وہ آپ کی انشورنس فنڈز اینڈ ایکویٹی اور بینکس کے ایسپیکٹ میں انسٹیٹیوشنس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہے. سو بینکس میں جاپان میں بہت زیادہ ہے، اور اگر آپ انشورنس اینڈ فنڈس کا کنٹریبیوشن دیکھیں یو کے میں، اور انشورنس فنڈس اور ایکویٹی فنڈس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ یو ایس اے میں بڑے اچھا ہیوج پرسنٹیج آف جی ڈی پی. اسی طرح فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی پورٹ فولیو الوکیشن دیکھیں ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی اسی ٹائم پیریڈ میں، تو آپ کو جو ڈیٹ میں جو پورٹ فولیو الوکیشن ہے یو ایس میں وہ 40% کے قریب ملتی ہے، ادرز میں 40+% ہے. ایکویٹی میں تقریباً 25% کے قریب آپ کو کنٹریبیوشن مل رہی ہے، لونز میں 40% کے قریب ہے، جبکہ ڈپازٹس اور کرنسی بیسڈ جو پورٹ فولیوز ہیں اس میں آپ کو 15 سے 18% کے درمیان میں آپ کو ملتی ہے.
یو کے میں لونز کی کنٹریبیوشن آپ کو 140+ % میں نظر آ رہی ہے. ڈیٹ میں جو ہے تقریباً آپ کے 80% کے قریب ہے. ایکوٹی میں جو ہے وہ 70+% میں ہے, اور ادر کیٹیگری میں وہ لیس دین 10% آپ کو ملتی ہے. ان جنرل آپ کو یورپ میں اور جاپان میں جو لونز کی کنٹریبیوشن ہے پورٹ فولیو میں وہ اچھی خاصی مل رہی ہے, اور آپ کی ڈیٹ کی کنٹریبیوشن بھی اس میں زیادہ ہے. ایکوٹی کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ریلیٹیولی لو ہے ایز کمپیئر ٹو یو کے. اب اگر آپ نان فائنینشیل کارپوریشنز کی پورٹ فولیو ایلوکیشن کو دیکھیں ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی, تو اس میں بھی آپ کو اتر کی کیٹیگری میں یو ایس اے میں اچھی خاصی جو ہے وہ انویسٹمنٹ نظر آتی ہے. یا ادر میں زیادہ تر آپ کی ڈیریویٹیوز کی کیٹیگریز ہے, ڈیریویٹیوز میں بہت زیادہ جو ہے وہ انویسٹمنٹس ہو رہی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں سیکنڈ نمبر پہ لونز اینڈ ادر کریڈٹس کی کیٹیگری آتی ہے یو ایس میں. یہ چینج ہو جاتا ہے یو کے میں. سب سے زیادہ جو ہے وہ ایکوٹی میں یو کے میں آپ کو انویسٹمنٹس ملتی ہیں نان فائنینشیل کارپوریشنس کی, اس کے بعد بینکس کی, اس کے بعد لونز اینڈ ٹریڈ کریڈٹس کی, اور سب سے اینڈ پہ ادر کیٹیگریز میں. یورپ میں اوور آل آپ کو ایکوٹی جو ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے, اس کے بعد آپ کی لونز آتے ہیں, اور پھر بینکس میں. اس طرح جاپان میں اگر آپ دیکھیں تو لونز اینڈ کریڈٹس میں انویسٹمنٹ نان فائنینشیل کارپوریشنس کی بہت زیادہ ہے, اس کے بعد جو ہے آپ کی بینکس میں ہے, پھر ایکوٹی میں, اور سب سے لیسٹ جو پریفرنس ہے وہ آپ کے ادر کیٹیگری کا. تو اگر آپ جاپنیز بینک کی اونرشپ کے اسپیکٹ میں ریلیشن شپ کو دیکھیں تو یہ بیسیکلی سویپ ریلیشن شپ سے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ سومیٹومو کارپوریشن جو ہے اس کا سومیٹومو بینک بھی ہے اور پھر سومیٹومو ٹرسٹ بھی ہے. سو چونکہ یہ ایک ہیوج کارپوریشن ہے, اس وجہ سے وہ انٹرنلی جو ہے وہ بہت ساری ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. تو اس میں سومیٹومو کارپوریشن جو ہے وہ لینڈ کر رہی ہے سومیٹومو ٹرسٹ کو 1.9% پہ, اور جو ہے سومیٹومو ٹرسٹ سے جو ارننگ مل رہی ہے سومیٹومو کارپوریشن کو 4.3% پہ. اسی طرح سومیٹومو کارپوریشن جب بینک جو ہے وہ اس کو فائنانس کرتا ہے تو اسے 4.4% پے کرنا پڑتا ہے, اور جب وہ اس کے ڈپازٹس پہ ارن کرتا ہے تو وہ 1.8% پہ لیتا ہے. سو دیکھیں بینک سے اگر وہ 1.8% پہ ارن کر رہا ہے اور 1.9% پہ لون دے رہا ہے سومیٹومو کو, تو یہ ریلیشن شپس جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو یہ جو گیپ ہے سومیٹومو بینک اور ٹرسٹ کے درمیان میں اگر آپ ریلیشن شپ کو دیکھیں تو 2.2% وہ ریسیو کر رہا ہے تو 2.2% ٹرسٹ پے بھی کر رہا ہے. سو سومیٹومو ٹرسٹ اور بینک کا جو ریلیشن شپ ہے وہ تو آپ کا پیرٹی پہ کھڑا ہے, لیکن سومیٹومو کارپوریشن کا اور ٹرسٹ کا جو ریلیشن شپ ہے اس میں ڈسپیرٹی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو سومیٹومو کارپوریشن ایز اے ہول ارن کرتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن جب سومیٹومو کارپوریشن کا آپ سومیٹومو بینک کے ساتھ ریلیشن شپ دیکھتے ہیں تو 4.4% پے ہو رہا ہے اور جبکہ 1.8% ریسیو ہو رہا ہے. سو یہ ایز اے ہول جو ہے وہ زیرو سم گیم جو ہے وہ بن جائے. اسی طرح کراس ہولڈنگس کی بات کریں تو کراس ہولڈنگ آف اے کامن اسٹاک بٹوین 6 کمپنیز ان دی سومیٹومو گروپ ایز آف 2000 اگر آپ دیکھیں listed are the ownership as a percentage of outstanding shares. So سومیٹومو بینک جو شیئر ہولڈر ہے اس کے 2.2% جو ہے وہ شیئرز سومیٹومو ٹرسٹ کے ہیں, اس کے پاس سومیٹومو کارپوریشن کے 4.4% ہیں, میٹل انڈسٹریز کے 3.4% ہیں, سومیٹومو کیمیکل کے جو ہے وہ 4.7% ہیں, این ای سی کے 3% شیئرز ہیں اس کے پاس. اس طرح سومیٹومو ٹرسٹ کے پاس جو ہے وہ سومیٹومو بینک کے وہ 2.2 آ گیا, 4.3 ہیں اس کے پاس سومیٹومو کارپوریشن کے, میٹل انڈسٹریز کے 6.8% شیئرز ہیں, سومیٹومو کیمیکل کے اس کے پاس 5% ہیں, اور این ای سی کے 3.2%. اینڈ سو آن, یہ ان کی اوور آل کنٹریبیوشن آ جاتی ہے. تو ٹوٹل جو ہے وہ سومیٹومو بینک کے پاس بیسیکلی 11.5%
اونرشپ آ جاتی ہے ٹرسٹ کے پاس 9.8% ہے, کارپوریشن کے پاس 20.9% ہے, میٹل انڈسٹریز 16.6%, سومیٹومو کیمیکل کی اگر ہم دیکھیں تو 17.5% ہے اور 13% NEC میں. اسی طرح اگر آپ ڈیملر بینز کی سچویشن دیکھتے ہیں, ڈیملر بینز جو ہے وہ ایک لارج گروپ ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ بہت ساری یہ اسمال کمپنیز ہیں جو اس کے ساتھ کام کر رہی ہیں. تو اس کے انڈر جو ہے وہ ڈچ بینک بھی ہے, تو ڈچ بینک کے پاس ڈیملر بینز کے 28.3% جو ہے وہ شیئر ہولڈنگ ہے. اسی طرح کویت گورنمنٹ کا جو شیئر ہے اس میں ڈیملر بینز کے ساتھ وہ 14% کا شیئر کویت گورنمنٹ کے پاس ہے. مرسڈیز آٹو موبائل ہولڈنگ کا 25.23% ہے اور وائڈلی ہیلڈ کا 32.37, یعنی وائڈلی ہیلڈ سے مراد جنرل پبلک ہے بیسیکلی. جنرل پبلک کے پاس 32.37. اسی طرح اسٹرن آٹو کی جو شیئر ہولڈنگز ہیں وہ مرسڈیز آٹو موبائل میں 25% ہے, اسٹیلا آٹو موبائل کی جو ہے نا مرسڈیز میں 25% ہے اور 50% جو ہے وہ وائڈلی ہیلڈ ہے یعنی جنرل پبلک کے پاس. اسی طرح اگر آپ دیکھیں 25% یہ جو بیریش لینس بینک ہے اس کے پاس اس کے شیئرز ہیں اسٹیلا آٹو موبائل کے. اس طرح رابرٹ بوش کے پاس جو ہے وہ 25% ہے, کومیٹ آٹو موبائل کے پاس 25% ہے اور ڈیزنر بینک کے پاس بھی 25% شیئرز ہیں اس کے آٹو موبائل کے. تو یہ کراس اونرشپس جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہیں اور یہ کمپلیکس سٹرکچرز ہیں لارج آرگنائزیشنز کے. ان کی جو اونرشپ سٹرکچر ہے وہ ڈسٹریبیوٹڈ ہونے کی وجہ سے یا اس میں اگر آپ دیکھیں ڈائلیوشن بہت زیادہ ہے. اسی طرح اگر آپ ABB سویڈن کی اگزامپل لیں تو اس کی پیرامڈ جو ہے جو یہ بیسکلی ABB سویڈن جو ہے وہ سویڈن کی لارجسٹ کمپنی ہے. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ والنبرگ فیملی سے انویسٹرز آئے, انویسٹرز پھر آگے موو کیے اور وہ 3 سٹیجز ہیں آپ کے پاس انویسٹرز کی. سو درمیان میں آپ کے پاس جو شیئرز ہیں وہ 23.4% شیئرز ہیں والنبرگ فیملی کے پاس اور ووٹس ہیں ان کے 41.2%. پھر انویسٹرز آئے, ڈائلیوشنز ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شیئرز جو ہے وہ درمیان میں انویسٹر ٹو انویسٹر ایگزسٹ کر رہے ہیں 27.1% اور ان کی ووٹس کی کنسنٹریشن ہے 35.7%. اسی طرح تھرڈ سٹیج پہ انویسٹر ٹو انویسٹر میں اگر آپ ریلیشن شپ دیکھیں تو شیئرز ہیں 24.3% اور ووٹس ہیں 32.8%. والنبرگ فیملی جو ہے وہ ڈائریکٹلی تھرڈ انویسٹر میں بھی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, 5.7% شیئرز ہیں اس کے پاس اور جبکہ ووٹس کی ویٹیج ہے 7.4%. تو یہ ایک ٹپیکل پیرامڈ ہے جو ABB کارپوریشن کو بیسیکلی کنٹرول کر رہی ہے. اسی طرح اگر آپ یورپین جو ہے BOD کو دیکھیں تو بیسیکلی جو آرگنائزیشنز کا جو اسٹرکچر تھا وہ کچھ بیسس پہ جو ہے وہ ڈیفائن ہوا تھا. سو پہلی بیس تو تھی کو ڈٹرمنیشن, یعنی جو آپ کی جو آرگنائزیشنز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے یا جسے ہم کامن ورڈ میں سبسیڈری کا نام بھی دیتے ہیں, تو وہ اس کی ایگزسٹنس آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ کتنی ایک اسٹرانگ ہے. اسی طرح ایک جرمن جو ہے وہ فریز ہے ہمارے پاس آپسک ٹریٹ, یہ بیسیکلی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک کمپنی کی کراس اونرشپس کتنی ہیں. وہ اسٹینڈ بیسیکلی سویڈش کانسیپٹ ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ کتنی اسٹرانگ فیملیز کی جو ہے وہ کہاں پہ اونرشپس ایگزسٹ کرتی ہیں, تو وہ نمبر آف آرگنائزیشنز میں ان کی اونرشپس ہو سکتی ہیں. اس طرح کونسل ڈو سرویلنس ہے, اس کا کام بیسیکلی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جو یورپین بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے جتنے بھی اونرز ہیں ان کو ٹریک میں رکھنا, ان کا ریکارڈ کیپنگ جو ہے وہ ان کا کام ہے. وہ کسی بھی ایک اسپیسیفک کمپنی میں بھی ہو سکتے ہیں اور پورے, چونکہ یہاں پہ ہم یورپین BOD کی بات کر رہے ہیں تو یہ بیسیکلی یورپ میں پوری جتنی کارپوریشن ہیں
ان کی انفارمیشن ان کے پاس ہوگی. اور پھر جو سب لیول پہ آپ کا انڈیویجول ڈائریکٹر ہے اس کے رولز اور وہ رسپانسبلٹیز جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہوتی. اگر آپ ایشین اونرشپ کو دیکھیں تو اونرشپ آف فرمز ان ایشیا از ہیلڈ بائی اسمال نمبر آف ویری ویلتھی فیملیز. سو نمبر آف فرمز ان سیمپل اگر ہم دیکھیں ہانگ کانگ میں تو 330 فرمز میں دیکھیں ہم تو فیملی اونرشپ آپ کو نظر آتی ہے 66.7%. اسٹیٹ اونڈ 1.4% ہے اور وائڈلی ہیلڈ یعنی جنرل پبلک کے پاس وہ 7% ہے. سو پرسنٹیج آف ایسٹس کنٹرولڈ بائی جسٹ ٹاپ 10 فیملیز اگر ہم دیکھیں تو ہانگ کانگ میں 32.1% ہے. جبکہ یہ پرسنٹیج انڈونیشیا میں آپ کو بہت ہائی نظر آتی ہے ود اے اسمال سیمپل آف 178. فیملی اونڈ آپ کو 71.5% ملتے ہیں, اسٹیٹ اونڈ 8.2% اور وائڈلی ہیلڈ جو ہے وہ 5.1% ہے. اور ٹاپ 10 فیملیز میں آپ کو اس کی کنسنٹریشن 57.7% نظر آتی ہے. جاپان میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ڈائیورسیفائڈ ایلیمنٹ آتا ہے آپ کے پاس کے سیمپل بھی بہت لارج ہے 1240, لیکن فیملی اونرشپ آپ کو 9.7% نظر آتی ہے. اور اوور آل فیملی کنسنٹریشن ٹاپ 10 میں اگر آپ دیکھیں تو 2.4%. جاپان میں جنرل پبلک کے پاس یعنی وائڈلی ہیلڈ شیئرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, تقریباً 80% کے قریب آپ کو ملتے ہیں. کوریا میں آپ کو فیملی ہیلڈ 48.4 ملتے ہیں, ملیشیا میں 67.2 ملتے ہیں, فلپین, سنگاپور, تائیوان تقریباً 50% کے قریب ہیں. تھائی لینڈ میں پھر یہ آپ کو 61.6% ملتی ہے. سو لارجسٹ جو فیملی اونرشپ کنٹریبیوشن آپ کو ملتی ہے اگر کنٹری وائز دیکھیں تو انڈونیشیا میں ملتی ہے, پھر اس کے بعد فلپینس میں ملتی ہے, پھر آپ کے پاس تھائی لینڈ میں یہ سچویشن آپ کو نظر آتی ہے ٹاپ 10 فیملیز میں, یعنی آلموسٹ ہاف آف دی بزنس یا مور دین ہاف آف دی بزنس از بینگ کنٹرولڈ بائی جسٹ 10 فیملیز. اچھا, پھر ووٹنگ کنٹرول کا جو ایشو ہے سو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ فرمز کا چونکہ مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں کنٹرول آپ نے اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے, تو آپ کا جو ووٹنگ کنٹرول ہے اگر آپ پوسٹ-نیٹ دیکھیں تو آسٹریلیا میں 23% نظر آتا ہے آپ کو, برازیل میں 23%, کینیڈا 3%, چلی 23%, ڈنمارک میں 1%, فن لینڈ میں 0%, فرانس میں 28%, جرمنی میں 9%, ہانگ کانگ میں -3% آپ کو نظر آتا ہے. یعنی دے آر ویری لبرل ان دیٹ سینس. بٹ دین ہانگ کانگ میں یہ بھی ایلیمنٹ تھا کہ آپ کا جو مور دین 50% فیملی اونرشپ جو ہے وہ شیئر آپ کو ملتا ہے بزنسز کا. اٹلی میں 29% ہے, کوریا میں 48%, ہائیسٹ ہے اس سیمپل میں جو ہمارے سامنے اس نے کوٹ کیا, یعنی 48% آف دی companies are being controlled through voting control. یعنی آپ اپنے ساتھ جو اگر مائنارٹی ہیلڈ شیئرز بھی ہیں یعنی وائڈلی ہیلڈ شیئر جو تھے ان کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں, جس کی وجہ سے جو اونرشپ ہے وہ کنسنٹریٹڈ نظر آتی ہے آپ کو. میکسیکو میں 36% ہے, ناروے میں 6% ہے, ساؤتھ افریقہ میں 7% ہے, فن لینڈ کے بعد سویڈن میں لویسٹ ہے 1% ہے, سوئٹزرلینڈ میں 6% ہے, یو کے میں 10% ہے, یو ایس میں 2% آپ کو نظر آتا ہے.